بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت ملنے کا اس سے پاورفل، تیز ترین اور مجرب وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس بالکل بھی دولت ختم ہو چکی ہو، پیسے نہ رہے ہوں، رزق کی کمی ہو، آج ایک بسکٹ لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کر کے معجزہ دیکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ ہر طرح کی غربت، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کے دور میں جس انسان کے پاس پیسہ ہے صرف اسی کی ویلیو ہے، اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر ایک طرف پڑھا لکھا انسان کھڑا ہو، ایماندار ہو، اس کی تنخواہ تھوڑی ہو، اس کے پاس پیسہ تھوڑا ہو، اور دوسری طرف ان پڑھ جاہل انسان کھڑا ہو لیکن اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، تو آج کے اس دور میں عزت زیادہ پیسے والے کو دی جائے گی، جو کہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، دین کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جائز ناجائز میں فرق جانتے ہیں، حلال حرام کی تمیز جانتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو 2 نمبر کی فراڈیاں کر کے پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایماندار لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، مومن لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ شاید ہی دوستو کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں آج کے دور میں تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی نہ ہو۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بے سکون ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ دونوں طرح کے لوگ کشمکش میں گھوم رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، ان سے توجہ ختم کر لی ہے اور اپنے طریقے اپنا لیے ہیں روزی کمانے کے، جس کی وجہ سے آج ہم تنگ دستی کے گمبھیر مسائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، چاہتا ہے کسی طرح سے تنگ دستی سے چھٹکارا مل جائے، روزی میں برکت ہو جائے۔ تو سچ بات اگر بتاؤں وہ یہ ہے کہ تنگ دستی اور رزق میں برکتی کا سب سے بڑا سبب ہماری بے عملی ہے، جسے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اس کی وجہ سے ہمیں وہ مصیبت پہنچتی ہے، اور اگر ہم اس سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں، تو اللہ پاک ہمارے رزق دولت میں برکت اور ترقی عطا فرما دے گا۔ آج ایک بسکٹ کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق دولت میں برکت ترقی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ضرورت کے مطابق بھی پیسے نہیں ہیں، قرض دار ہیں، کہیں سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کو کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ غیبی طریقوں سے مدد آ جائے گی۔ دوستو آپ لوگوں نے ایک بسکٹ کا عمل کرنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے جو آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس بسکٹ کے اوپر کیا گیا عمل، کیا گیا وظیفہ اتنا پاورفل ثابت ہوگا کہ 1 روپیہ بھی اگر جیب میں نہیں ہوگا تو 10 لاکھ مانگیں گے وہ بھی مل جائیں گے، 10,000 مانگیں گے وہ بھی مل جائیں گے۔ اس عمل کو بس کرنا بڑی نیت کے ساتھ ہے، پاک صاف نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ رزق دولت اللہ کے پاس ہے، اسی نے دینا ہے۔ یہ بس کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کو کر لینے سے برکتیں مل جاتی ہیں، گھر میں رزق دولت میں اضافہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ آپ کا مبارک انداز تھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے سامنے کھانے اور روٹیوں کے ٹکڑے رکھ دیتے تھے۔ جب چونٹیاں بھوکی ہوتی ہیں تو مجبوراً رزق کی تلاش کے لیے اپنے بل سے باہر نکلتی ہیں، پھر کبھی کسی کے پاؤں تلے آ جاتی ہیں یا کوئی جانور اسے رون ڈالتا ہے، یوں بیچاری موت کے بہانے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کچھ مر بھی جاتی ہیں۔ حضرت علی خاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چونٹیوں کے سوراخ پر روٹی وغیرہ رکھ دیتا ہوں تاکہ انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ان کے گھر میں ہی ان کو کھانا ملے، یہ باہر نہ نکلیں اور خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ دوستو کیا شان ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کی، ان کی سوچ دیکھیے کتنی نرالی ہے۔ ایک چونٹی شاید خود بھی اپنے متعلق ایسا اہتمام نہ کرتی ہو جیسا اہتمام حضرت علی خاص رحمت اللہ علیہ ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان کا کھانا ان کے گھر پہنچ جاتے اور انہیں ممکنہ خطرے سے بچا لیا کرتے تھے۔ آج میرا بھی عمل اسی حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک بسکٹ لے لینا ہے، کوئی بھی بسکٹ لے لیں، ویسے تو
بیکری کے بسکٹ بھی ہیں، آپ کو پیکٹ والے دکانوں میں سے بھی بسکٹ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر پہ بسکٹ بنا رکھے ہیں، فریج میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ بسکٹ لے لیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک بسکٹ لینا ہے، اب اس بسکٹ کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 70 مرتبہ عمل کو بسکٹ کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اس بسکٹ کو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس گلی میں جاتے ہوئے، کہیں کھیتوں میں جاتے ہوئے، کہیں باہر نکلتے ہوئے، اپنے گھر میں چاہے دیکھ لیں، جہاں پر آپ کو چیونٹیوں کے چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے ہوں، وہاں پر آپ نے وہ بسکٹ کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دینا ہے۔ جب آپ نے عمل کر لینا ہے، پورا عمل کر کے اس بسکٹ پہ پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے میرے کام میں بھی برکت عطا فرما دے، تو وہ بسکٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے چیونٹیوں کے سوراخوں کے پاس رکھ دینا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سن لیں، میرے ساتھ مل کے دہرا لیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے جو آپ کو بتاؤں گا، پہلے میرے ساتھ مل کر عمل کو دہرا لیں، عمل کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ دوستو ابھی جو میں نے عمل آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کو آپ نے ایک بسکٹ لے کر اس پر پھونک مار کے 70 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار کے چیونٹیوں کے چھوٹے چھوٹے سوراخ کے اوپر رکھ دینا ہے۔ دوستو ایک تو اس بسکٹ کا یہ عمل ہے، اور دوسرا یہ اگر آپ کے گھر میں بسکٹ زیادہ ہیں، آپ کے پاس گنجائش زیادہ ہے، آپ بسکٹ زیادہ لے سکتے ہیں، زیادہ خرید سکتے ہیں،
تو آپ نے کیا کرنا ہے 500 1000 کے بسکٹ لے کر اس کے اوپر 70 مرتبہ یہ عمل پڑھ کر اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور جو چھوٹے چھوٹے ننھے منے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے وہ بسکٹ ایک ایک کر کے بچوں کو دے دینا ہے۔ وہ خوش ہو جائیں گے، خوشی سے کھا لیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ بچوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوق چیونٹیاں خوش ہوتی ہیں، اسی طرح بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے بچوں کو وہ بسکٹ دے دینے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک میرے فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما دے، تو دوستو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسے ایسے وسائل آپ کے لیے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کہاں کہاں سے رزق آپ کے پاس آنا شروع ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کا پرس، آپ کی جیب بالکل خالی ہو چکی ہے دولت سے، پیسوں سے، اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق آ جائے گا، کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ دوستو اس عمل میں دو طریقے میں نے آپ کو بتائے، ایک چیونٹیوں والا اور ایک بچوں والا۔ اگر آپ کے پاس بسکٹ کم ہے تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، اور بسکٹ اگر زیادہ ہیں تو فیس زیادہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، 500 1000 کے بسکٹ لے کر بچوں میں تقسیم کر دینے ہیں، اور جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کی پڑھائی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو کہہ دیں، اپنے بیٹے کو کہہ دیں، اپنی بیوی کو کہہ دیں، وہ اس عمل کو کر کے پڑھائی کر کے تو وہ آگے تقسیم کر دے، بچوں میں یا چیونٹیوں کو کھلا دے۔ اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دینا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔